بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر گئے اور یہ آخری عشرہ ہے۔ نیکیوں کی بہار کا موسم اب رخصت ہونے کو ہے، اگرچہ یہ ایسی بہار ہے جس کے ثمرات سال بھر میسر ہیں ان لوگوں کو جو اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر له فادخل النار فابعده اللہ، کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آیا اور اس نے عبادت کے ذریعے اس ماہ میں اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا، وہ بہت گھاٹے میں۔ اس لیے جس نے اس ماہ مبارک کی قدر کر لی اس کے لیے صرف 1 سال کا نہیں ابد الآباد کا توشہ جمع ہو گیا۔ لیکن ہم لوگ عادتاً ایسے ہیں کہ جو دولت میسر ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اس لیے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تاکہ کہنے والا اور سننے والا دونوں فکر کریں اور وقت رہتے اس نعمت عظمیٰ کی قدر کر لیں۔ اس ماہ کی مبارک رات یعنی شب قدر سے بھرپور استفادہ کر لیں، جس کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک مستقل صورت اس نام سے نازل ہوئی اور ایک صورت میں اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ اس رات کی عظمت یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اس رات کی عظمت یہ بھی ہے کہ اسی رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کے پاک فرشتے نازل ہوتے ہیں، نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اسی رات میں اللہ رب العزت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مبارک ساعتیں اس عشرے میں جلوہ فگن ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اگر مجھے یہ رات ملے تو کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اس میں یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ جامع دعا دنیا و آخرت کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ ایک روایت کی روشنی میں رمضان المبارک کے اس عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا رمضان المبارک ہی نہایت قیمتی اثاثہ ہے، لیکن اس عشرہ اخیرہ کی فضیلت چند در چند ہے۔ اس عشرے میں اعتکاف کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ یا کوئی ایک شخص اعتکاف کر لے تو پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اعتکاف نہایت اہم عبادت ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ انسان اپنی تمام دنیاوی ضرورت کو ترک کر کے محض رضائے الہی کے لیے مسجد میں گوشہ گیر ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے شب قدر کا حصول متوقع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت وغیرہ، ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين الخافقين۔ جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حصول کا جذبہ اور موقع نصیب فرمائے، ہماری نیتوں کو صاف فرمائے، اپنی رضا کی خاطر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔